پاکستان دا پالیٹکس آف دا مس گورنڈ، اظہر حسن ندیم صاحب نے کتاب لکھی ہے. میں اس کو پڑھ رہا تھا تو انہوں نے رحیل شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان جو اختلافات پیدا ہوئے تھے اس کو ٹچ کیا ہے. سوچا آپ لوگوں سے بھی اس حوالے سے ڈسکشن کیا جائے کہ وہ کون سے ایسے فیکٹرز تھے، ریزنز تھے جن کی وجہ سے ٹینشنز کریٹ ہوئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب 2013 میں نون لیگ کی حکومت بنتی ہے، نواز شریف صاحب چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ مشرف صاحب کو پریزن کیس میں ٹرائل کریں. آرٹیکل 6 لگا دیا جائے مشرف صاحب کے اوپر، کیونکہ وہ ایک تو بدلے کی بھی ان میں آگ تھی کہ جس طرح مشرف صاحب نے ان کی گورنمنٹ کو گرایا تھا، پھر مشرف صاحب نے جو پاکستان کانسٹیٹیوشن کے ساتھ جو کیا تھا، ظاہر ہے وہ چاہ رہے تھے کہ پریزن کیس میں ان کا ٹرائل کیا جائے. جبکہ جنرل رحیل شریف صاحب کو یہ بالکل قابل قبول نہیں تھا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس سے ان کے انسٹیٹیوشن یعنی آرمی کی بدنامی ہوگی، لہٰذا یہاں سے دراریں پیدا ہونا شروع ہوئی. سیکنڈلی، جب فاٹا میں 2013 کے بعد حالات دوبارہ خراب ہونا شروع ہوتے ہیں، افغانستان میں بھی انسرجنسی چل رہی ہوتی ہے، فاٹا میں بھی دہشت گرد جو ہے وہ سر اٹھانا شروع کرتے ہیں، رحیل شریف صاحب چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف فل فلیج آپریشن کیا جائے، زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپلائی کی جائے. یعنی وہ کائنیٹک میئرز کو ہی یوٹیلائز کرنا چاہتے تھے، اور ان کو یہ گلہ تھا کہ نواز شریف صاحب خواہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، وہ مذاکرات کے حامی نہیں تھے. تھرڈلی، 2014 میں عمران خان صاحب جب اسلام آباد آتے ہیں اور یہاں پہ دھرنا دیتے ہیں، اس سے نواز شریف صاحب کے شکوک و شبہات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ISI کا تو رول تھا ہی، لیکن جنرل رحیل شریف صاحب نے بھی اس میں کردار ادا کیا، لہٰذا جو دوریاں ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب انڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات کے حامی تھے. وہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کو بڑھائے، تعلقات کو بہتر کرے، جبکہ آرمی کو یہ قابل قبول نہیں تھا. رحیل شریف صاحب اس کے فیور میں نہیں تھے، اور شاید مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کا مودی کے حلفبرداری میں جانا بھی اسٹیبلشمنٹ کو ناگوار گزرا. جب ہم آگے بڑھتے ہیں، ایک اور مین ریزن جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب پنجاب میں حالات خراب ہوتے ہیں، ملیٹنٹ آرگنائزیشن سر اٹھاتی ہے، تو جنرل رحیل شریف صاحب چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح فاٹا اور کراچی میں ملٹری آپریشنز ہو رہے ہیں، اس طرح پنجاب میں بھی ملٹری آپریشن ہونا چاہیے. وہ کائنیٹک میئرز کی طرف جانا چاہ رہے تھے، لیکن نواز شریف صاحب کو اس بات پہ اعتراض تھا. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر آپ یہاں پہ ملٹری آپریشن کریں گے فاٹا کے لیول کا، کراچی کے لیول کا، تو اس سے ان کے اوپر سوال اٹھے گا کہ یہ تو نون لیگ کی بیڈ گورننس کا نتیجہ ہے، یہ تو نون لیگ کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ انہوں نے پنجاب کے اوپر توجہ نہیں دی، لہٰذا ان کے اوپر کرٹیسزم ہوگا. اس کرٹیسزم سے بچنے کے لیے وہ پنجاب میں ملٹری آپریشن نہیں کرنا چاہ رہے تھے. یہ بھی ایک ریزن تھی جس نے دوریاں پیدا کی. اسی کے ساتھ ساتھ جنرل رحیل شریف صاحب نے ایک موقع پر کہا تھا کہ آرمی کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس میں اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس بڑا اسٹرکٹ ہے اور سموتھلی چل رہا ہے، کسی کو کرپشن کی اجازت نہیں ہے. اور ساتھ میں انہوں نے کہا تھا کہ جس ملک میں کرپشن ہو اور جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ڈیریل ہوتا ہو، وہاں پہ جو ٹیررزم ہے اس کو تقویت ملتی ہے. یعنی انہوں نے کرپشن اور ٹیررزم کو انٹرلنک کیا تھا کہ جہاں پہ کرپشن ہوگی ٹیررزم کو اس سے ہوا ملتی ہے. اور رحیل شریف صاحب نے کہا تھا کہ جہاں پہ کرپشن ہوتی ہے ٹیررزم کو تقویت پہنچتی ہے، جو سہولت کار ہوتے ہیں ان کو موقع ملتا ہے، وہ جو بلیک منی ہوتی ہے اپنے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے وہ یوز کرتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی ہوتی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اور ان کے جو فائنینشیل ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ ایزیلی وہ کر جاتے ہیں. اس سے نواز شریف صاحب بڑے انسیکیور ہوئے کہ شاید یہ ہماری طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور پھر پاناما لیکس بھی سامنے آ جاتا ہے اور نواز شریف صاحب گھر چلے جاتے ہیں. لیکن میرے خیال میں ایک اور اہم ریزن بھی تھا، وہ ڈان لیکس وہ فیکٹر تھا جس کی وجہ سے یہ ٹینشنز اسکیلیٹ کر گئی اور آرمی اور نواز شریف صاحب کے درمیان دوریاں بہت زیادہ پیدا ہو گئی تھی. لہٰذا یہ کچھ وجوہات ہے جس کی وجہ سے جنرل رحیل شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے.